یہ مبلغ اسلام مولانا اسماعیل صاحب کس شخصیت کے متعلق آپ باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے جب اسلام پر حرف آیا پاکستان کی تاریخ ہوا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ مولانا اسماعیل شیعہ سے میری ملاقات ہوئی، یہ شیعہ کا بہت بڑا مناظر بھی تھا، بہت بڑا مولوی بھی تھا، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا تھا، بعد میں شیعہ ہوا۔ بہرحال میری ٹرین میں ملاقات ہو گئی، ایک ڈبے میں بڑی احترام اکرام سے مجھے ملا، تو میں نے کہا کہ مولوی اسماعیل تمہیں کیا ہو گیا، اتنا پڑھا لکھا آدمی دارالعلوم دیوبند کا فارغ، اور یہ تم نے کون سا مذہب قبول کر لیا؟ اور نے کہا مکی صاحب سچی بات یہ ہے کہ یہ ہوس ہے، نفس پرستی ہے، کیونکہ سنیوں کے مذہب میں گنجائش کوئی نہیں ہے، وہاں تو 4 شادیوں کے علاوہ گنجائش ہی نہیں، یہاں تو مرضی ہے جتنا مدعا کر لو۔ اب بھی میری نکاح 9 بیویاں تو ویسے موجود ہیں نا نکاح والی، وہ بدبخت فتویٰ دیتا تھا کہ ہر بندے کے لیے 9 بیویاں جائز ہیں، اور وہ قرآن کا معنی بدلتا تھا، وہ کہتا مسئلہ 2 ثلاثہ 3 5 اور 4 9۔ تو میں نے کہا بھائی، اس نے کہا وکیل صاحب دیکھیں آپ جلسوں میں جاتے ہیں تقریریں کرتے ہیں، کرایہ بھی نہیں دیتے لوگ، میں تو تقریر کرتا ہوں 10,000 پہلے کہتا ہوں میری شرط ہے 10,000 روپے لوں گا، ایک تقریر کروں گا اور وہ بھی 1 گھنٹہ، اور محرم کے 3 دن جو ہیں 8 9 اور 10 میں وہاں پڑھوں گا مجلس جو مجھے 0 میٹر گاڑی دیں گے۔ دیکھا میں تو اس لیے شیعہ ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، یہ جھوٹا مذہب ہے، یہ تو ایک تاریخ ہے، لیکن میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، ابھی تو زندگی ہے، جوانی ہے، کچھ کھا پی لوں گا، مجھے پتا ہے یہ باطل مذہب ہے۔ میں تو اپنی ذاتی اغراض کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں کہ یہاں ہر چیز ملتی ہے، عورت بھی ملتی ہے، دولت بھی ملتی ہے۔ وہ بدبخت کسی بس میں آ رہا تھا اور ایکسیڈنٹ ہوا، ریزہ ہو گیا، کہاں بدبخت نے توبہ کی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی مسجد الحرام میں بیٹھ کے انتہائی انہوں نے غلیظ اور گھٹیا گفتگو کی مبلغ اسلام مولانا اسماعیل دیوبندی ان کے متعلق، جو کہ سابقہ مسلک دیوبند سے ان کا تعلق تھا، اور ان پر بہتان باندھا، ان کے متعلق جھوٹ انہوں نے بولا کہ وہ پہلی تو بات ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اسلام تو ہے ہی علی علیہ السلام کے غلاموں کا مسلک اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مسلک، جو کہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت پر ایمان رکھتے ہیں اور علی علیہ السلام کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو بابا جی کہہ رہے تھے کہ مولانا اسماعیل صاحب نے 9 شادیاں کی ہوئی تھیں، جو کہ بالکل جھوٹ ہے، بہتان ہے، اور کہتے ہیں کہ شیعہ مسلک میں یہ جائز ہے جتنی مرضی شادیاں کر لو، اور دوسرے مسالک میں ایسا نہیں تھا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں جی یہ مسلک بہت اچھا ہے، جبکہ یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اگر یہی گفتگو جو بابا جی مسجد الحرام میں بیٹھ کے اکثر کرتے ہیں، غلیظ گفتگو عورتوں کے حیض اور نفاس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق انہوں نے ایک بڑی غلیظ گفتگو کی تھی، ان کو چاہیے کہ یہ سوچے بیٹھے آپ کہاں ہوئے ہیں اور کس قسم کی گفتگو آپ کرتے ہیں۔ اگر ان کے متعلق یہ گفتگو کی جائے، جو کہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، جو کہ کربلا کے ماننے والے ہیں، جو علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، وہ بہتان بازی اور جھوٹ نہیں بولتے، نہ وہ گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے بارے یہ کہا جائے، اللہ معاف کرے، کہ ان کی بیٹی مثال کے طور پر طائف تھی، یا وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی، یا اس کے بچے جو ہیں وہ ان کی ناجائز اولاد ہیں، تو یہ لفظ میرے لیے کہنا کتنے میری شخصیت کو کتنا ڈیمیج کریں گے کہ میں مولانا اس بابا جی کے متعلق یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ پھر یہ انہیں بار بار کہہ رہے تھے کہ جی وہ انہوں راہ ہدایت سے ہٹ گئے تھے، ان کو توبہ قبول نہیں ہوئی تھی۔ یہ مبلغ اسلام مولانا اسماعیل صاحب کس شخصیت کے متعلق آپ باتیں کر رہے ہیں، جنہوں نے جب اسلام پر حرف آیا پاکستان کی تاریخ ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ مبلغ اسلام تھے، جو کہ جنہوں نے عدالت میں جا کے جنہوں نے ان غیر مسلموں کو، جو آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پہ اپنا ایک نبی انہوں نے بنا لیا تھا قادیانیوں نے، تو یہ مولانا اسماعیل صاحب تھے جنہوں نے وہاں پر اسلام کا دفاع کیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دفاع کیا اور پہرا دیا اس جگہ پہ۔ اور تکلیف بابا جی کو اصل یہ ہے کہ گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں جگہ جگہ جا کر انہوں نے علی علیہ السلام کی ولایت
صحیح اسلام سے لوگوں کو روشناس کرایا، اہل بیت کے فرامین لوگوں تک پہنچائے اور اہل بیت کے ذریعے سے اسلام لوگوں تک پہنچایا۔ اصل اس کی تکلیف ہے اور یزید کی تکلیف ہے کہ یزید بچ جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جھوٹ بابا جی کو نہیں بولنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ یہ راہ ہدایت حاصل کریں اور اپنے آپ کو صحیح اسلام میں داخل کر لیں۔ ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ان کے لیے، ابھی یہ جھوٹ بولنا، مسجد الحرام میں بیٹھ کے ایسی غلیظ گفتگو اور لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے متعلق ایسی گفتگو کرنا، اور پھر یہ سوچنا کہ تم بیٹھے کس پاک مقام پہ ہوئے ہو اور گفتگو تم کس قسم کی کر رہے ہو۔ ہمیں اسلام کے لیے اکٹھے ہونا ہے، اپنی زبانوں کو، اپنے کردار کو ہمیں ایسا بنانا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کمیاں کوتاہیاں دور فرمائے اور مولانا اسماعیل صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔